السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. محترم حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قرآن مجید کے فضائل اور اس کے احکام انسان کو، ایک مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے، کیونکہ جب کسی چیز کی فضیلت کا علم ہوتا ہے تو فطری بات ہے کہ ایک شخص لالچی ہے، وہ اس سے محبت کرے گا۔ اور پھر ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ جب تک ہم صحیح معنوں میں قرآن مجید پر ایمان نہیں لائیں گے، اس کے احکامات کو نہیں جانیں گے، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن مجید پر صحیح معنوں میں اگر ایمان لانا چاہتے ہیں آپ، تو پھر اس کی تلاوت اور اس کے احکام کو جاننا ہوگا۔ اس آیت مبارکہ مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے میں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، فضائل بعد میں تلاوت کا جو حق ادا کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، حقیقت میں اس قرآن مجید پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جن لوگوں کو کتاب مل جائے، وہ اس کی تلاوت صحیح معنوں میں کریں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، تو پھر وہ لوگ اس کتاب پر صحیح معنوں میں مومن ایمان لانے والے بنتے ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے جو فضائل ذکر فرمائے ہیں، آج مختصر ان پر گفتگو کرنی ہے تاکہ ہمارے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا، اس کو سمجھنے کا، اس کو سیکھنے کا شوق پیدا ہو۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید کی جو فضیلت اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ تعصب کی عینت کو اتار کر سچے دل سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، جنت کا راستہ حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے،
اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ میں ان کو سیدھا راستہ دکھا دوں گا. کیوں؟ یہ کتاب سراپا ہدایت ہے. ابتدا میں ہی مالک الملک نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے حوالے سے قرآن مجید کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت ملے گی ان کو، نصیب ان کو ہوگی جو اس ہدایت کے صحیح معنوں میں سچے طالب ہوں گے، ھدی للمتقین، جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے. تو سب سے پہلے یہ کتاب ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور پھر جب لوگ اس کتاب کو تلاوت کریں گے، دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، جسمانی بیماری میں، روحانی بیماری میں. اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے جب تم اس کتاب کو سمجھ لو گے، اس کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ گے، اس کی ہدایت کو ہدایت مان کر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو گے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ. اس کی اتباع کرو، تمہیں ہدایت مل جائے گی. تو اس وقت تمہیں ہر قسم کی بیماری سے اللہ رب العالمین شفا بھی عطا فرمائیں گے. مالک الملک نے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ صرف شفا ہی نہیں، رحمت بھی ہے. جہاں تلاوت کی جائے وہاں رحمت ہوتی ہے، جہاں تلاوت کی جائے وہاں رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، وہاں برکت ہی برکت ہوتی ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. برکت یاد رکھو اس طرح نہیں ہوگی کہ اس کو ریشمی غلاف میں بند کر کے اوپر رکھ دیا جائے، سالہ سال کی گرد و غبار اس کے اوپر پڑی رہے اور ہم کہیں کہ ہمارے گھر میں چونکہ قرآن مجید پڑا ہوا ہے لہذا برکت ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ. پہلی بات ما ہوا شفا ہوگی، رحمت ہوگی. جب تم قرآن مجید پڑھو گے، جب تم قرآن مجید کی تلاوت سنو گے، اللہ رب العالمین تم پہ رحمت فرمائے گا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کو توجہ سے سنا کرو، تم پر رحمت کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے گا. شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، اور یہ نصیحت بھی ہے. اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو یہ نصیحت بھی ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اس میں ایک چیز زیادہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے موعظہ، نصیحت آ گئی ہے. باقی وہی باتیں، شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے. تو یہ کتاب نصیحت بھی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. دنیا کائنات کی کوئی کتاب نہ یاد کرنے کے اعتبار سے آسان ہے، نہ نصیحت حاصل کرنے کے اعتبار سے آسان ہے. اگر ہے تو وہ صرف ایک اللہ کی کتاب. اس کو یاد کرنا بھی آسان، اس کو سمجھنا بھی آسان ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنا بھی آسان. لیکن اگر کوئی شخص سچے دل سے اس کی تلاوت کرے، میں کہتا ہوں اگر سورۃ الفاتحہ، پورا قرآن تو بڑی بات کی بات ہے نا، صرف سورۃ فاتحہ انسان صحیح معنوں میں پڑھ لے، مشرک نہیں رہتا، بدعتی نہیں رہتا، آخرت کے اعتبار سے اس کا عقیدہ درست ہو جاتا ہے، معاملات کے اعتبار سے وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اور ہر قسم کی ہدایت انسان اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے اگر سورۃ الفاتحہ کو صحیح معنوں میں پڑھ لے. جب ایک سورۃ الفاتحہ وہ انسان کی ہدایت کے لیے تو پورا قرآن مجید تو بلا اولا. اس لیے اس کے بعد یہ قرآن مجید، اس کے فضائل اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں کہ یہ ایسی تجارت ہے، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ایک ایسی تجارت ہے کہ جس کے اندر نقصان ہے ہی نہیں. دنیا میں لوگ تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کتنا گھاٹا اور کتنا نقصان پا لیتے ہیں بسا اوقات. کروڑوں اربوں پتی سے بالکل فقیر اور کنگال بن جاتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ یہ ایک ایسی تجارت ہے جس میں کوئی نقصان نہیں. کون سی تجارت؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ، اللہ اکبر، قرآن مجید پڑھا کریں.
میرے عزیز بھائیو، وقت نکال کے ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، فیس بک کا مطالعہ پڑھے انہماک سے، واٹس ایپ کی جان نہیں چھوڑتے ساری رات، یہ کچھ نہیں دیں گے۔ اگر کچھ لینا چاہتے ہو اس ماہ مبارک کے اندر تو قرآن مجید سے حاصل کر لو، ابھی وقت ہے باقی۔ صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے، اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے، ابھی ٹائم ہے، آ جاؤ اس کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو، تمہیں دنیا کی عزت ملے گی، تمہیں آخرت کی عزت ملے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر مجھے بتلائیے، میں اور آپ ذرا اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں کہ جس ماہ مبارک کو ماہ قرآن کہا گیا ہے، ہم نے اس ماہ مبارک کے اندر کتنا قرآن مجید تلاوت کیا ہے، غور تو کریں، اور اس کے مقابلے میں ہم نے باقی کام کتنے کیے ہیں، جائزہ خود لے لیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ یہیں سے آپ کا پتہ چل جائے گا کہ آپ کی اس قرآن مجید کے ساتھ کتنی محبت ہے، اور اس تجارت کو، نفع بخش تجارت کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے کتنی محنت کی ہے، یہیں سے پتہ چل جائے گا۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے ظاہراً پوشیدہ ہر اعتبار سے خرچ کرتے ہیں، اور کس چیز کی امید رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے، ایسی تجارت کی کہ لن تبور، جس میں گھاٹا ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ امیدوار ہیں ایسی تجارت میں کہ جس کے اندر کوئی نقصان ہی نہیں۔ بھئی قرآن مجید پڑھنے سے انسان کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کی نیت خالص ہونی چاہیے، ہاں یہ بات ضرور ہے۔ اگر نیت خالص ہو، اللہ رب العالمین کی رضا ہو، تو پھر ایک ایک حرف پڑھنے کے بدلے میں جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت کے فوائد ہیں، اللہ اکبر۔ ہم نے اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنانا اور ایک بڑا آفیسر بنانا، اس کے لیے تو دن رات کوشش کی، محنت کی۔ اگر نہیں ہم نے محنت کی تو اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے برخوردار کو قرآن مجید کا حافظ اور عالم بنانے میں کوشش نہیں کی، اور تانے ہم نے دیے قرآن مجید پڑھنے والوں کو۔ ہم نے جب ان کی خدمت اور ان کی تنخواہ کی بات آئی تو سب سے کم، جب ہم نے بات کی، زبان کھولی تو ان کے عزت پہ حملہ کیا، اور اس کے مقابلے میں اگر کسی نے پینٹ شرٹ، پینٹ کوٹ اور وہ ٹائی لگا کر بیٹھا ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا سکالر آدمی۔ آج ہماری ذلت و رسوائی کا سبب، یاد رکھیے، صرف یہ ایک بات ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا۔ وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے، تارک قرآن ہو کر ہم نے جب قرآن مجید کو چھوڑا، نہ اس کی تلاوت کی، نہ اس کو سمجھا، نہ اس کو اپنی زندگی میں ڈالا، نہ اس کے مطابق عمل کر کے اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کی، نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں بھی ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اور آخرت کا معاملہ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آج بھی اگر ہم عزت چاہتے ہیں تو یاد رکھیے ایک ہی چیز ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی فضیلت ہے قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کی۔ عامر بن واصلہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نافع رحمہ اللہ، نافع بن عبد الحارث، وہ مدینے کے گورنر تھے، لقی عمر بعصفان، عصفان جگہ پہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ وکان عمر یستعملہ علی مکہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نافع کو مکہ کا گورنر بنایا ہوا تھا۔ فقال، جب راستے میں مدینہ اور مکہ کے راستے عصفان جگہ پہ ملاقات ہوتی ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا سوال کیا، فکر تھی کہ کہیں پیچھے گڑبڑ نہ ہو جائے، سب سے پہلے سوال کیا کیا؟ من استعملت علی اہل الوادی، مکہ والوں پہ گورنر کس کو بنا کر آئے ہو، قائم مقام کس کو مقرر کر کے آئے ہو؟ آگے سے نافع رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ابن ابزا کو، ابن ابزا کو، قال من ابن ابزا، ابن ابزا کون ہے؟ قال مولا من موالین، ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ قال فاستخلفت علیہم مولا،
تم نے ایک غلام کو ان کا امیر مقرر کر کے آئے ہو، ان کا نگہبان مقرر کر کے آئے ہو، ایک غلام کو۔ ہم نوکر کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے، نوکر کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس بات کو جانتے تھے کہ عزت کس وجہ سے ہوتی ہے، غلامی کی وجہ سے عزت نہیں، آزادی کی وجہ سے عزت نہیں، گورنری اور مقام و مرتبہ علم و دولت کی وجہ سے نہیں، بلکہ کس وجہ سے ہے۔ نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں امیر المومنین انہو قارئ لکتاب اللہ عز وجل وانہو عالم بالفرائض، میں نے دو وجہ سے اس کو مکہ کا گورنر بنایا ہے، ایک وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کا بڑا قاری ہے، اور دوسرا علم فرائض کو وہ جاننے والا ہے، اس لیے میں نے اس کو مقرر کیا، اس لیے میں نے اس کو۔ اور ساتھ ہی اسی وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، کہنے لگے اما ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قد قال ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین۔ صحیح مسلم میں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنا ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کو عزت عطا فرماتے ہیں اور بہت ساری قوموں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ غلام ہے، غلام امیر مقرر ہو چکا ہے مکے کا، کس وجہ سے؟ قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دنیا میں بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں ہم ان کے ایمان کو بڑھا دیتے ہیں۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل ایمان کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ ہیں جب اللہ کی بات کی جاتی ہے تو ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، دل دہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب قرآن مجید کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے، جب قرآن مجید کی تلاوت وہ کرتے اور سنتے ہیں، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان انکریز ہوتا ہے۔ اپنے ایمان کے اندر اضافہ کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کیا بھی کرو اور قرآن مجید کی تلاوت سنا بھی کرو، دونوں چیزیں سنت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے قرآن مجید کی تلاوت سنی بھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ عبداللہ ذرا قرآن مجید کی تلاوت کرو، میں سننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ پر قرآن مجید نازل ہوتا ہے، آپ میں پڑھوں اور آپ سنیں؟ اب میں ہاں میرا دل چاہتا ہے میں کسی دوسرے سے سنوں۔ کئی صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت سنی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ کرنے کا فائدہ اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو کیونکہ یہ قرآن مجید کل قیامت کے دن تمہاری سفارش کرے گا۔ یہ صرف حافظ کے لیے نہیں، مولوی صاحب کے لیے نہیں، یہ سب کے لیے ہے۔ جو بھی اس کی تلاوت کرے گا، اس کو سمجھے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن یہ قرآن مجید اس کی شفاعت کرے گا، اس کی سفارش کرے گا۔ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید سیکھا کرو، قرآن مجید سیکھا کرو۔ کیوں؟ اس روئے زمین پہ سب سے بہترین لوگ اگر ہیں تو وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے۔ اسٹوڈنٹ زندگی بھر اس بات کی کوشش کیا کرو کہ ہم نے قرآن مجید کو سیکھنا ہے۔ یاد پہلے دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹوڈنٹ کی فضیلت کو بیان کیا، طالب علم جو قرآن مجید سیکھنے والا ہے اس کو بہتر قرار دیا، اور دوسرے نمبر پر فرمایا وعلمہ، جو قرآن مجید سکھاتا ہے، اس کی تلاوت سکھاتا ہے، اس کا ترجمہ و تفسیر سکھاتا ہے، ہر اعتبار سے دونوں ہی لوگ جو ہیں وہ بہتر ہیں۔ اور دوسری روایت میں ابو عبد الرحمن سلمی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن مجید کی تلاوت وہ سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اسی طرح جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فتیان، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم نوجوان تھے، سمجھدار نوجوان تھے، فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، ہم نے ایمان کی باتوں کو، یہ بات بڑی قابل غور ہے، توجہ کیجئے،
کیا کہتے ہیں؟ فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَن نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، ہم نے ایمان کو قرآن مجید سے پہلے سیکھا. ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ، پھر ہم نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی. فَازْدَدْنَا بِهِ ایمَانًا، جب ہم نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی، اس کو سیکھا، تو ہمارا ایمان اور بڑھ گیا. ایمان کے بارے میں بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز آ جاتا ہے کہ وہ صبح صبح نکلے؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی وادی عقیق میں جائے اور وہاں سے اس کو بغیر کسی محنت اور مشقت کے، بغیر پیسہ خرچ کیے 2 موٹی حاملہ اونٹنیاں مل جائیں؟ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفہ، ہم صفہ میں، یہ مسجد نبوی میں وہ ایک اونچی جگہ تھی جہاں فقراء صحابہ زندگی بسر کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹ جو ہر وقت مسجد نبوی میں رہتے، کہتے ہیں ہم صفہ میں تھے. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان او الی عقیق، تم میں سے کون شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بطحان میں جائے یا العقیق میں جائے؟ فیاتی منہ بناقتین وکماوین فی غیر اسم ولا قطیعۃ رحم، کہ وہاں جائے 2 اونٹنیاں موٹی تازی لے کر آئے بغیر کسی گناہ کیے اور بغیر قطع رحمی کے. فقلنا یا رسول اللہ نحب ذلک، ہم تو یہ پسند کرتے ہیں. خرچ بھی کچھ نہیں کرنا پڑا، گئے صبح جا کر لے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، افلا یغدو احدکم الى المسجد، تم میں سے کوئی شخص مسجد کیوں نہیں جاتا؟ صبح مسجد میں جائے. فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے 2 آیتیں وہ سیکھے یا ان کی تلاوت کرے. خیر لہ من ناقتین وثلاث خیر من 3 و4 خیر لہ من 4. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آیتیں پڑھنا، 2 آیتیں سیکھنا، یہ 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے. 3 پڑھے گا 3 سیکھے گا تو 3 سے بہتر 4 پڑھے گا 4 سیکھے گا. اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اسی طرح گنتی کی کہ جتنا زیادہ پڑھے گا، جتنی آیتیں زیادہ پڑھے گا، جتنی زیادہ آیتیں سیکھے گا، وہ اس کو اتنی ہی ان اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہو. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں اپنے صحابہ کی وہ تعلیم اور ان کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح قرآن مجید کو سیکھنا چاہیے. اللہ اکبر. آج کل ایک مسئلہ یہ بھی ہے، جب کسی بزرگ سے کہتا ہے کہ زبان بڑی موٹی ہو گئی، پڑھا ہی نہیں جاتا، سیکھ ہی نہیں جاتا. میں تو اس بات کو نہیں مانتا. لوگ مان لیں، دوسرے مولوی صاحبان مان لیں تو مان لیں، میں نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے نہیں مانتا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا کہ جس کی عمر 70 سال کے قریب ہے، وہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف لے کر زبانی یاد کر کے اس نے کتنے سپارے حفظ کر دیے. کیسے مان جاؤں زبان موٹی ہو گئی ہے قرآن مجید؟ دنیا کی ہر کتاب مشکل ہو سکتی ہے، یاد رکھو بڑھاپے میں یاد کرنا. کتاب قرآن مجید یہ معجزہ ہے، یہ بڑھاپے میں اگر انسان یاد کرنا چاہے تو اس کو حفظ کر سکتا ہے. اوپر دیکھنا تو کوئی مشکل کی بات ہی نہیں ہے. اور پھر یاد رکھیے، جو یہ کہتے ہیں جی زبان موٹی ہو گئی ہے، پڑھنا مشکل ہے، اور اللہ کے بندو تم تو اور زیادہ خوش نصیب ہو. یہ چھوٹے بچے، ان پر تھوڑی سی توجہ کریں، یہ قرآن مجید روانگی سے پڑھ لیتے ہیں، ان کو 1 ارب کی 10 نیکیاں. بابیو، اگر تمہاری زبان موٹی ہو گئی ہے، تم پھر بھی کوشش کر کے قرآن مجید کو پڑھتے ہو. آئیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کرام البررہ، جو قرآن مجید کا ماہر ہے، صحیح معنوں میں تلاوت کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اور وہ آدمی جو بوڑھا ہے، جو موٹی زبان والا ہے، وہ کہتا ہے نہیں پڑھا جاتا، مشکل ہو جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی یقرأ ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران. اس حافظ قرآن اور اس روانگی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو 1 ارب کی 10 نیکیاں، اور جو مشقت کے باوجود پھر قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 1 ارب پڑھنے کی 20 نیکیاں ملتی ہیں. ڈبل اجر ہے. دنیا کی کسی کتاب پر اجر ہے؟ پھر بھی ہم
اور یاد رکھو پڑھنے کا اجر، میں کہتا ہوں اگر ایک شخص کو کوئی پڑھانے والا نہ ہو اور اس کو پڑھنا بھی نہ آتا ہو، پڑھانے والا بھی کوئی نہیں، اس کو سکھانے والا بھی کوئی نہیں، وہ ایسے علاقے میں ایسے ایریے میں رہتا ہے کہ کوئی اس کی رہنمائی کرنے والا نہیں، میرا یہ ایمان ہے کہ اگر وہ بیٹھ کر قرآن مجید کو کھول کر اس کے اوپر انگلی پھیرتا جائے اور کہے اللہ یہ تیری مقدس کتاب ہے، میں پڑھ نہیں سکا، سیکھ نہیں سکا، لیکن یہ میرا ایمان ہے، یہ کتاب برحق کتاب ہے، یہ کتاب نجات ہے، یہ کتاب دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دینے والی کتاب ہے، میرا یہ ایمان ہے اگر وہ اسی طرح اپنی کتاب پوری طرح قرآن مجید کے اوپر انگلی پھیرتے اس کے صفحات کو الٹ کر چلا جائے، اللہ رب العالمین اس کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کا قاری جو حافظ ہے، اللہ اکبر، وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے بچوں نے حفظ کیا ہے، وہ کتنے خوش نصیب بچے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو یاد کیا ہے، دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، لوگوں کے طعنے برداشت کر لیے، یہ حافظ بن گیا ہے، یہ بھوکا مرے گا۔ اللہ اکبر، کیسی کیسی ہم باتیں سنتے ہیں حافظوں کے بارے میں، اور پھر کبھی یہ خیال نہیں آیا اس بات کرنے والے کو، اللہ کے بندے کبھی تو اس بات پہ غور کر لے، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے بادشاہ بھی پیچھے کھڑا ہے، وزیر بھی پیچھے کھڑا ہے، اور یہ 20 سال کا بچہ، یہ 15 سال کا لڑکپن کی زندگی بسر کرنے والا انسان، یہ 10 سال کا ایک نونہان یہ آگے کھڑا ہے، جب تک یہ رکوع میں نہیں جائے گا کسی بادشاہ کی یہ جرات نہیں کہ وہ پہلے اس رکوع میں چلا جائے۔ کون سی چیز ہے جس نے بادشاہ کو کھڑا رکھا ہے؟ جب تک یہ بچہ نہیں اپنی قرات کو مکمل کرتا، یہ بادشاہ اپنی جگہ سے جھک نہیں سکتا۔ کس نے عزت دی ہے اس چھوٹے سے بچے کو؟ ایک قرآن مجید نے عزت دی ہے، اس اللہ کی کتاب نے عزت دی ہے، یہ دنیا میں عزت، آخرت میں عزت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ والتقِ، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے اسی طرح پڑھتے جاؤ۔ فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأ بها، تمہارا محل، تمہارا مکان، تمہاری کوٹھی جنت میں وہاں بن جائے گی جہاں تم آخری آیت تلاوت کرو گے اس قرآن مجید کی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، قرآن مجید کو کثرت سے پڑھیے، اس کو یاد کیجئے، جتنا ہو سکتا ہے اس کو زبانی یاد کیجئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قرآن مجید کو پڑھو کوشش کرو اچھی آواز میں پڑھنے کی۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زین القرآن باصواتکم، قرآن مجید کو اپنی آواز سے خوبصورت بنایا کرو۔ اور دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن الصوت الحسن، اچھی آواز یزید القرآن حسنا، قرآن مجید کے حسن کو اور بڑھا دیتی ہے۔ جب اچھی آواز میں انسان، حقیقت بات ہے یہ، یہاں تو مشکل نہیں ہے بات سمجھنا، جب کوئی اچھا قاری، اچھی آواز والے قاری صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، دل چاہتا ہے یہ پڑھتے جائیں اور ہم سنتے جائیں، دن بھر کی تھکاوٹ کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ مطلقاً پورے قرآن مجید کی فضیلتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صورتوں کی، مختلف آیات کی فضیلتیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ بہرحال ہمیں یہ بات ہر مسلمان کو یاد رہنی چاہیے، یہ کتاب ہماری کتاب، یہ دنیا اور آخرت میں ہماری عزت کا باعث ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کسی اور چیز سے ہمیں عزت نہیں مل سکتی، دنیا میں بھی عزت مل سکتی ہے، آخرت میں عزت مل سکتی ہے تو وہ قرآن مجید کی وجہ سے مل سکتی ہے، اور کسی چیز سے نہیں۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے، اس کے ترجمے اور تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے، پھر اس کے مطابق عمل کر کے زندگی بسر کریں گے، یقیناً اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں ہمیں عزت عطا فرمائے گا۔ اور آخری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی گھر میں تلاوت کیا کرو، تلاوت کیا کرو، سنا نہیں، تلاوت کیا کرو۔ کیسٹ بھی لگاتے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ خود تلاوت کرنی چاہیے اور اونچی آواز سے میں کرنی چاہیے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، اور وہ گھر قبرستان نہیں ہوتا، وہ گھر قبرستان نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب ہے؟ جب قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا تو وہ گھر ایسے ہی ہے جیسا مردہ گھر ہے، سارے ہی فوت ہو چکے ہیں،
قرآن مجید اپنے گھروں میں پڑھا کرو. اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو. اس جمعے سے اگلے جمعے تک نور اللہ رب العالمین ایک عطا فرماتے ہیں جس کی روشنی میں انسان زندگی بسر کرتا ہے، ہفتہ گزارتا ہے. آیت الکرسی کی تلاوت صبح و شام کیا کرو، شیطان سے محفوظ رہو گے. ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرو. جنت میں اور آپ کے درمیان صرف موت حائل ہوگی. موت آئی تو جنت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور سورہ ملک کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی المانع، جو رات کو پڑھ کر سوتا ہے یہ عذاب قبر سے روکنے والی ہے، اور یہ انسان کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جھگڑ کر جنت میں داخل کرنے والی ہے. سورہ ملک کی تلاوت. اور آخری جو تینوں صورتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کے اثرات سے، نظر بد کے اثرات سے ان کی تلاوت کی ہے. لہذا ان کو بھی صبح و شام کے اذکار میں بھی، ہر نمازوں کے بعد بھی، اور دم کرنے کے لیے بھی تلاوت کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی اور اس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.